اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مراقبہ گمان تصور خاص مقام حق۔ مراقبہ میں گمان خاص کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر ظاہری اور باطنی بیماریوں اور غموں سے نجات پانا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو مراقبہ کرتا ہے یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ اس پر رحمتیں، برکتیں اور اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ شان توحید حق ہی شان رسالت تعریف حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسلمان مومن کو علم عطا فرمایا ہے وہی تو تعریف کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تعریف ادب حق سے، تعریف علم حق سے، اور تعریف تخلیق حق سے، اور تعریف پیدائش انسانیت سے، اور تعریف تخلیق سے جو واقف ہوتے ہیں وہی تو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم انسان کو غور و فکر کے لیے دیا ہے، اور غور و فکر ہی تو مراقبہ ہے۔ مراقبہ ہی تو غور و فکر کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جستجو کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس چیز کو ظاہری انسان محسوس نہیں کر سکتا اس کی محسوسات کے لیے کیا جاتا ہے۔ گمان خاص کے ساتھ، تصور خاص کے ساتھ، یقین خاص کے ساتھ، صبر خاص کے ساتھ جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مدد ہی تو رہنمائی ہے، مدد ہی تو نور ہے، مدد ہی تو گواہی ہے، اور مدد ہی تو گمان خاص کی شان پارسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مومن کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی ہی تو علم ہے، علم ہی تو زندگی ہے، اور زندگی ہی کو علم کہا جاتا ہے۔ جو انسان مومن علم سے اپنی زندگی کو پانا چاہتا ہے اسی کے لیے مراقبہ ہے۔ مراقبہ فضیلت گمان، غور و فکر، تصدیق حق ہے، شان حق ہے، تعریف حق ہے، عظمت حق ہے، پاکی حق ہے، الہام حق ہے، تجلی حق ہے، مقام حق ہے، رسائی حق ہے، پارسائی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مراقبے کے ذریعے انسان کو فضیلتیں جو عطا فرمائی ہیں وہی تو گمانوں کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ جن کے گمان جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ گمانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ گمانی زبان بن جاتے ہیں، گمانی انسان بن جاتے ہیں، اور گمانی مقام عظمت، پیروائی، رہنمائی، شان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گمانوں کو جو طاقت بخشی ہوئی ہے وہی تو طاقت علم کے ذریعے ہے۔ جو علم کے ذریعے گمان بناتے ہیں یعنی کہ ایسی چیزوں کے گمان جو نظر نہیں آتی، گمان ان کو ان چیزوں کی تصدیق عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہری اور باطنی دلیلیں دینے والوں پر لازم ہے کہ ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے، اور ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر باطن مومن کو جو خبریں عطا فرمائی ہیں یہی تو گمان خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ گمانوں کے ذریعے ہی تو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمانوں کے ذریعے ہی بیدار کرتا ہے، اور گمانوں کے ذریعے ہی مدد کرتا ہے، اور گمانوں کے ذریعے ہی ساتھ دیتا ہے۔ شان عظمت گمان حق سے جو واقف ہوں گے وہ علم نور حق سے بھی واقف ہوں گے، اور جو علم نور حق سے واقف ہوں گے وہی تو گمان خاص کے مالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گمانوں کے ذریعے بہت سی انسان کو طاقتیں بخشی ہوئی ہیں۔ جب انسان گمان کے ذریعے طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے تو اظہار طاقت تعریف حق والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
انہی کی تعریف فرماتا ہے جو گمان خاص سے خاص الخاص مقام کے حقدار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عظمت نور کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ ہر گمان انسان کا نور والا نہیں ہوتا، کچھ گمان انسان کے تخلیق کی طرف جاتے ہیں، کچھ گمان انسان کے طریق کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے نور کی طرف جاتے ہیں، کچھ گمان انسان کے پیدائش کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے نفس کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے وسوسات کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ گمان انسان کے پاکی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ انسان کو علم کے ذریعے معلوم ہونا چاہیے کہ علم ہمیں کون کون سے گمان عطا فرماتا ہے، اور اللہ کن گمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کن گمانوں کے اللہ ساتھ نہیں ہوتا، شیطان اور نفس ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جاننا بھی مسلمان عورت اور مرد کے لیے لازم ہے کہ ہر گمان اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بہت سے گمان یعنی کہ وسوسات کی صورت میں انسان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے گمانوں کو انسان کو رد کرنا ہوگا، یعنی کہ ہر گمان انسان کے لیے نور حق کی تصدیق حق اور طریق حق نہیں ہے، اور جو گمان طریق حق ہے، نور حق ہے، سلامتی حق ہے، تصور مقام ذات حق ہے، قرب حق ہے، دلیل حق ہے، عظمت حق ہے، رحمت اظہار شان حق ہے، بخشش حق ہے، پہچان حق ہے، انعام حق ہے، فضیلت حق ہے، عدل حق ہے۔ ایسے گمان بھی انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ جب علم سے انسان تمام گمانوں کو جان جائے گا، عظمت گمان کو پہچان جائے گا، معرفت نور گمان کو پہچان جائے گا، تو مراقبے کی حالت میں انسان کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر مراقبے کی حالت میں اسے وہ گمان ملتے ہوں گے جو شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے، تو ایسے گمانوں کو انسان جھٹکنے لگ جائے گا کہ اپنے سے دور کرنے لگ جائے گا۔ بہت سے گمان اے انسان تجھے نفس دیتا ہے، بہت سے گمان تجھے نفس کی چاہت دیتی ہے، بہت سے گمان تجھے نفس کا اندھیرا دیتا ہے، بہت سے گمان تجھے دشمن کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے وسوسات ہوتے ہیں۔ ایسے گمان کو اپنا کر تم یہ کہو کہ ہم حق پر ہیں، تو ایسے گمان والا کبھی حق پر نہیں ہوتا، مگر اس کے گمان بھی اس کے کام آتے ہیں۔ ایسا گمانوں کو اپنانے والے ہی مانتے ہیں کہ گمان تو ہر کام آتا ہے، مگر گمان کے علم سے یعنی کہ توحید حق اور سلامتی رسالت حق سے جو گمان کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو اصل گمانوں کی خبر ہوتی ہے کہ کون سے گمان ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، اور کون سے گمان ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ گمان حق سے واقف ہونے والے یہ جان لے گمان حق کیا ہے، گمان رسالت حق کیا ہے، گمان الہام حق کیا ہے، گمان وحی قرآن حق کیا ہے، اور گمان نفس حق کیا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز ہی تو انسان تجھے گمان دیتی ہے، یعنی کہ محسوسات دیتی ہے۔ گمان محسوسات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ تمام محسوسات گمان کے ذریعے ہی انسان کو ملتی ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے گمان ہی نہ دیا ہو تو وہ کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گمانی طریقوں کی تعریف کرتا ہے اور گمانی طریقوں کو پا لیتا ہے اور گمانی طریق والا ہوتا ہے۔ یہ عظمت گمان حق سے جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو مراقبہ گمانوں کا ٹھہرا ہوا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ فضیلت عظمت انسانیت ٹھہرا ہوا گمان ہے۔ اگر انسان کو دل اور دماغ سے معلومات اظہار گفتگو ہونا ہو تو انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، یعنی کہ غور و فکر کرنی چاہیے، اپنے قلب کی طرف نظر رکھ کے اور اپنے قلب کی طرف ہی
اپنا تصور رکھے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کئی علوم کو حاصل کر سکتا ہے اور ان علوم کے ذریعے کئی چیزیں اور کئی مخلوقات تابع کر سکتا ہے اور ان سے کام لے سکتا ہے۔ دنیا میں انسان مختلف علوم کے ذریعے کام کرتا ہے، لازم نہیں کہ ہر مراقبہ کرنے والے کا گمان حق کی طرف سے ہی ہو، اور یہ بھی لازم نہیں کہ مراقبہ کرنے والا انسان کامل ہو جائے۔ کامل ہونے کے لیے کامل لوگوں کی خدمت درکار ہے، اور خدمت کرنے والے انسانوں میں سب سے عظیم ہوتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے تصورات سے اور اپنے گمانوں سے جادو بھی کرتے ہیں، شعبے بازی کا علم بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ہر کوئی انسان اپنے ہی گمان کی طاقت سے کام لیتا ہے، مگر جو مسلمان ہمیشہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی کاربند ہے، مسلمان کا ہر عمل اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی کا پا لینا مومن کے لیے سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ وہی لوگ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے مراقبے کے ذریعے درود پڑھا اور درود پڑھ کر اپنے گمانوں کو پاک کر لیا، اور پاک کر کے تجلی دیدار رسالت سے اپنے گمانوں اور ایمانوں کو سلامتی کا درجہ دیا۔ سلامتی والے گمان ہی نور والے گمان ہے۔ معرفت حقیقت حق سے نور گمان سے واقف ہونے والا ہی سلامتی والا ہے، اور مراقبے کی حالت میں جو نور گمان حق سے واقف ہو جاتا ہے وہی شان سلامتی دیدار رسالت والا ہو جاتا ہے۔ درود کثرت سے پڑھنے سے مراقبے کی حالت میں شان ظاہر باطن پاکی ظاہر حق سے جب انسان ظاہر باطن پاکی کے ذریعے یعنی کہ قلب کی پاکی اور جسم کی پاکی انسان مومن کے لیے لازم ہے، اور جب مومن قلب اور جسم کی پاکی کے ذریعے مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے میں تصور خاص یعنی نور کا تصور کر کے اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگ جاتا ہے، تصور رسالت نور حق سے جب وہ قلب کو اطمینان عطا فرما لیتا ہے، قلب اس کا سکون اطمینان والا ہو جاتا ہے۔ قلب اس کا اطمینان والا جب ہو جاتا ہے تو ٹھہرا ہوئے سینہ قلب نور سے جب وہ ہم کلام ہونے لگ جاتا ہے تصور مراقبہ خاص کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور بہت سا اسے علم عطا فرماتا ہے۔ مراقبہ ہی وجود اظہار ثابت قدمی ہے، ٹھہرا ہوئے حق ہے۔ مراقبہ ہی میں محسوسات معراج نور حق ہے۔ مراقبہ فضیلت بزرگی ہے، احساس احترام حق ہے۔ مراقبہ گمان مستقیم سراج المنیر ہے، اور وہی لوگ مراقبے میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہی گمانوں کو فضیلت تقویت بشارت الہام اور محسوسات خواب بیداری کی حالت میں پاتے ہیں۔ یہ ایک بیداری خواب دیکھنے کے مترادف ہے، یہ ایک بیدار خواب دیکھنے کے مترادف ہے، اور ایسا خواب وہی دیکھتے ہیں جنہیں مراقبے میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ کار ساز ہی معلومات اظہار کا مراقبہ ہی رہا ہے، اور وہ یقیناً حق کے بیداری کے ساتھ حقیقت گمان کو پا لیتے ہیں اور اسی پر کار بند ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ فضیلت روح بیداری کا نام ہے، اور مراقبہ ہی پرواز روح لامکانی کا نام ہے، اور مراقبہ ہی نور چشم دیدار اظہار کا نام ہے، اور مراقبہ ہی نفس سرکشی پہچان کلی کا نام ہے، اور مراقبہ ہی نور ہم کلامی اظہار گفتگو کا نام ہے، اور مراقبہ ہی معرفت تجلی نور ہدایت کا نام ہے، اور مراقبہ ہی روح ہم کلامی اظہار اطمینان کا نام ہے،
اور مراقبہ ہی مشقت نفس ملامت کا اظہار ہے. جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کے نفس کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ مراقبے کی حالت میں اپنے نفس پر غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ نفس ملامت اظہار گفتگو کے حقدار ہو جاتے ہیں. اور مراقبہ ہی پس پردہ اظہار نور کا تصور دیتا ہے. اور تصور گمان سے ہی گمان حق کی تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ کا جس کو تصور مل جاتا ہے یعنی کہ یقین مل جاتا ہے، اور یقین تصور معراج سے جب اللہ سے وہ گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، یہی تو خشوع اور خضوع ہے. اور خشوع اور خضوع ہی مراقبے کی سب سے بڑی عظمت اظہار پاکی ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے یا اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کا تصور کر کے جو مراقبے میں گمان خاص کو پا لیتے ہیں، وہی خشوع اور خضوع کے اظہار کی تعریف والے ہو جاتے ہیں. عظمت تعریف حق کی خشوع اور خضوع ہے، یعنی کہ کھو جانا ہے، اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اپنے نفس کی سرکشی کو سے رک جانا ہے. یہ چاہتے حق کی خشوع اور خضوع ہے. اللہ تعالیٰ جس کو خشوع اور خضوع عطا فرما دیتا ہے، گمان حق کے ساتھ، گمان رسالت کے ساتھ، گمان ولایت کے ساتھ، وہی لوگ نور موجود تعریف اظہار حق والے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتا ہے. گفتگو فرمانا ہی اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور ہی اللہ کی گفتگو ہے. اللہ کا نور ہی اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کا نور ہی اللہ کی تعریف ہے. اللہ کا نور ہی اللہ کا عدل ہے. اللہ کا نور ہی بندے کے لیے انعام ہے. اللہ کا نور ہی مومن کی پہچان ہے. عظمت نور گمان حق سے، نور مقام حق سے، نور عظمت تعریف حق سے، نور دیدار رسالت حق سے، نور تصور چہرہ مقام عظمت حق سے ہی تو شان حقیقت حق مراقبہ ہے. مراقبہ ہی تصور گمان خاص سے خاص کے لیے ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھیں بند کے کر کے گمان خاص کے ذریعے قرب الہی میں اور قرب رسالت میں بیٹھ جاتا ہے، یقین کامل کے ساتھ، گمان خاص کے ساتھ، اور پھر بیٹھ کر درود پڑھتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی نور سلامتی ہے، سینہ ایمان حق ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی مومن کے لیے معراج صراط ہے. اور جس نے مراقبے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پا لیا، وہی تو مراقبے کا حقدار ہے. فضیلت حق ہی تو بیداری روح حق ہے، اور بیدار روح اسی کی ہوتی ہے جو روح کو اس کی غذا دیتا ہے. اور روح کی غذا کے بارے میں جب انسان کو علم ہوگا، جب انسان کو معلومات ہوگی، جب انسان کو خبر ہوگی، یعنی کہ مومن انسان کو تمام علم کی خبریں ہونی چاہیے کہ روح کی غذا کیا ہے، نفس کی غذا کیا ہے، عقل کی غذا کیا ہے. جب تمام غذاؤں کا اسے علم ہوگا تو جان جائے گا کہ کثرت سے مراقبہ کرنے والے کی روح کیوں طاقتور ہو جاتی ہے، کیوں سیر و سیاحت کرتی ہے، کیوں دیدار کرتی ہے، کیوں ہم کلام ہوتی ہے، اور کیوں نور کی تجلیاں دیکھ پاتی ہے. یہ ایک مراقبے والے کو علم ہونا چاہیے کہ مراقبہ کرنے والا کیوں اللہ کے دوستوں کا اور اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے بندوں کا اور نور کا دیدار کر پاتا ہے. گمان خاص ہی دیدار خاص ہے، گمان حق ہی گمان خاص ہے. اور تصور سے جب انسان ان مقاموں تک رسائی پا لیتا ہے مراقبے کے ذریعے،
تو وہ جان جاتا ہے کہ روح کی تقویت ہی تو ذکر الہی ہے، عبادت ہے، قرب ہے، سلامتی ہے، پاکی ہے۔ اللہ تعالی اسی مومن کو اپنے نبی کا دیدار عطا فرماتا ہے جو پاکی سلامتی نور شان بقا والے ہوتے ہیں، جو مراقبہ کرتے ہیں تصور خاص کے ذریعے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو مراقبہ کرتا ہے اور درود ابراہیمی پڑھتا ہے، پھر اللہ اسے اپنی شان عظمت سے، اپنی پاکی نور عظمت سے، اپنی بخشش عطائے عظمت سے، اپنی شفاعت عظمت سے، اپنے درجات فضیلت سے، اپنے نور تجلی سے، حتیٰ کہ تمام عظمت اظہار تعریف سے اس بندے کو بھی تعریف والا بنا دیتا ہے۔ یہ عظمت تعریف حق سے ہی تو مراقبے والا بندہ یعنی کہ مومن جو درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گمان خاص سے حاضر ہو کے، یعنی کہ تم جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی اللہ کو پاؤ گے۔ اے مومن بندے اپنے گمان میں اپنے رب کو، اپنے نور کو، اپنی تعریف کو، اپنی عظمت کو، اپنی شان کو تو جاننے کے لیے مراقبہ کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف ہی تو جاننا ہے، جو جان جاتا ہے وہی تو پہچان جاتا ہے، جو پہچان جاتا ہے وہی تو مان جاتا ہے، جو مان جاتا ہے وہی تو تصور گمان حق والا ہو جاتا ہے۔ مراقبہ تصور گمان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراقبے میں درود پڑھنے والے تجھے عظمت تعریف درود کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے والے پر کیا احسان فرمائے ہیں، کیا انعام فرمائے ہیں، کیا بشارتیں دی ہیں اور کیا درجات عطا فرمائے ہیں۔ جب درود ابراہیم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تو درود بھیجتا ہوگا تو جان جائے تو درود بھیجنا اور تیرا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ اور جب تو اللہ رسول کے حکم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو عظمت درود سے واقف ہو جائے گا تو مراقبے میں کبھی تو ناکام اور مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ مراقبے میں درود پڑھنا ہی نور تصدیق گمان شہادت دلیل تصور قلب سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اے مومن تیرے سینے میں ہے اور سینہ ہی تیرا تصدیق نور ہے اور سینہ ہی تیرا ایمان نور ہے اور سینہ ہی تیرا گمان نور ہے۔ اللہ تعالیٰ آج دنیا میں تجھے جو بھی دے رہا ہے وہ گمان کی بدولت ہی دے رہا ہے اور گمان ہی یقین تک تجھے لے جائے گا۔ جب تو اپنے گمان کو اللہ اور رسول کے حکم پر لے جائے گا، گمان خاص کو خاص مقام عطا کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو گمان رکھتے ہیں یقیناً وہی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ انہی کے ساتھ ہے۔ خود سے گمان بنانا اور خود ہی اپنے گمانوں میں کھو جانا یہ کوئی ایمان کا درجہ نہیں۔ گمان وہی بناؤ جو تمہیں اللہ اور رسول نے فرمائے ہیں اور انہی کی پیروی کرو اور انہی گمانوں کو اپناؤ اور انہی گمانوں کی پاکی کو تسلیم کرو۔ گمانوں کا پاک ہونا ہی طریق گمان پاکی جسم و جاہ ہے، اور جو اپنے جسم و جاہ میں یعنی کہ ظاہر باطن میں پاک ہو جاتے ہیں وہی تو گمان خاص اور گمان انعام والے ہو جاتے ہیں، اور وہی نفس ملامت اظہار گفتگو کے حقدار ہو جاتے ہیں اور مراقبہ پس پردہ اظہار نور کا تصور لیتا ہے اور مراقبہ ہم کلامی نفس مطمئنہ کا اظہار بھی دیتا ہے اور مراقبہ ہی فضیلت بزرگی احساس بیداری انسانیت کی معراج کا مقام بھی دیتا ہے اور مراقبہ ہی خود سے بیدار ہو جانا اور روح کو طاقتور بنا کر پرواز خودی میں خشوع اور خضوع عطا کرنا اور مراقبہ ہی آئینہ
شبیہ روشن آفتاب اظہار بیان اطمینان قلب ہے۔ اللہ جس کو مراقبے کی توفیق عطا کر دے یقیناً اس کی خواہگار روشن دلیل آفتاب ہو جاتی ہے، اور وہی لوگ روشنیوں سے کام لینے والے ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ہم کلامی پس پردہ اظہار والے ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ غالب ہو جاتے ہیں اپنے نفس پر، اور انہی کا مقام عام انسانوں سے خاص انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مراقبہ خاص وجود کی سیرگاہ ہے، اور مراقبہ ہی وجود روح انسانیت کی ملاقات کا اظہار ہے۔ یقیناً مراقبہ ہی تصور اظہار زندگی مقام لا مکان سے واقع ہو جانا ہے۔ مراقبہ ہی خواب تعبیر تصور علم تعبیرات مقام ٹھہراؤ عاجزی ہے، اور مراقبہ ہی دلوں کی تقویت اور ٹھہراؤ اور وسواسات کو رد کرنے کا نام ہے، اور مراقبہ ہی فضیلت تصور گمان حق ہے۔ اگر مراقبے کی حالت میں کوئی لگتا ہے تو وہ اپنے وسوسات سے جو نفس کی طرف سے اور ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں انہیں کو رد کرنا مراقبے کی حالت میں دلیل کامیابی پیرہانے حالت بے خودی وجود ساکت تصور کمال کا اظہار ہے۔ مراقبہ تمام عملوں کی پہچان ہے، اور مراقبہ ہی تمام وسوسات کی پہچان ہے، اور مراقبہ ہی خشوع اور خضوع کی پہچان ہے، اور مراقبہ ہی گمان لامکانی کا وجود ظاہر ہے، اور مراقبہ ہی پس پردہ نور ایمان کا اظہار ہے۔ مراقبہ وہ علم ہے جس پر ہر کوئی قادر نہیں، یہ وہ علم ہے جو احساس جوان بیداری سے ملتا ہے اور روح ہدایت نور سے ملتا ہے، اور تصور چہرہ نور سے ملتا ہے۔ مراقبہ چہرہ نور پیوست ایمان تجلی ہے، اور انہی کا تصور مراقبے میں کرنا لازم ہے جن کے چہروں پر نور ایمان تجلی اظہار سلامتی ہو۔ ہر کسی کے چہرے پر ٹھہر جانا جائز نہیں، اور ایسا علم رکھنا لازم ہے۔ اگر مراقبہ کرنا چاہتے ہو یہ عبادت نہیں ہے، چاہت ہے، یہ فرض نہیں ہے، محبت ہے، یہ شرف نہیں ہے، عظمت ہے، شرف اظہار دیدار ہے، اور یہ علم نہیں، یہ نور سراج منیر مستقیم ہے، اور یہ خواب نہیں، یہ تعبیر خواب ہے، بیداری ظاہر سیر و سیاحت ہے۔ مراقبہ گمان ٹھہراؤ پاسداری ہے، مراقبہ فضیلت بیدار گمان سلامتی ہے، مراقبہ عقل نور وجود ظاہر ہے، مراقبہ قلب انوار تجلی خصوصات ہے۔ یعنی کہ مراقبے کی حالت میں جب انسان درود پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں کو دل میں محسوس کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی کو دل میں محسوس کرنے لگ جائے گا تو تصور خاص سے مقام خاص کا مالک ہو جائے گا۔ نور تجلی محسوسات حق سے ہی مراقبے کی پہچان حق ہے۔ مراقبہ کرنے سے ظاہری باطنی کئی اقسام کی رہنمائی ملتی ہے، اور مراقبہ ہی کامیابی روحانیت فضیلت ابر رحمت ہے۔ مراقبہ ہی سبقت گمان ٹھہرا ہوئے ثابت قدمی ہے۔ مراقبہ ہی پہچان حقیقت محسوسات اظہار ہم کلامی ہے۔ مراقبہ ہی گفتگو اعلان قلب انوار تجلی حق ہے۔ مراقبہ ہی شفاء روحانیت سبقت اظہار بقا ہے۔ مراقبہ ہی حالات زندگی کار ساز ہے۔ مراقبہ ہی ٹھہرا ہوئے انسانیت عظمت پاسداری ہے، ایمان نور ہے، سیاحتی شان بقا ہے۔ مراقبہ ہی فضیلت روحانیت طالب دیدار ہے، یعنی کہ جو اللہ اور رسول کی تجلیوں کے طالب ہے، یعنی کہ نوروں کے طالب ہے، انہی کے لیے مراقبہ دیدار ہے، تصور خاص ہوتا ہے۔
یعنی کہ وہ تصور کی حالت میں کئی بار دیدار خاص سے دیدار خاص کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ دیدار کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی تعریف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نور کی تجلی کا دیدار گمان حق سے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مراقبہ ہی تصور گمان دیدار حق ہے۔ مراقبے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھنے والے کے لیے بہت سے انعامات ہیں، بہت سی تسلیاں ہیں، بہت سے درجات ہیں، بہت سی بخششیں ہیں، بہت سی عطائیں ہیں، اور بہت سے سکون ہیں، اور بہت سی فضیلتیں ہیں، اور بہت سی سیر و سیاحتیں ہیں۔ مراقبے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھنے والے کے لیے بہت سے انعام ہیں، بہت سی راحتیں ہیں، بہت سے راستے ہیں، بہت سی پہچانیں ہیں، اور بہت سی سیر و سیاحتیں ہیں، اور بہت سے انعام ہیں، اور بہت سے نور تجلی اظہار گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے مومن پر احسان فرماتا ہے جب وہ درود پڑھتا ہے، اور مراقبے میں کھو کر تصور خاص سے جب درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تصور سے قریب ہو جاتا ہے۔ قرب تصور گمان سے، گمان علم شان سے واقف ہونے والے تو جان لے اللہ تیرے قریبی تو تیرے گمان سے ہے، تو جیسا گمان رہے کرے گا اللہ کی ذات پر ویسا ہی اظہار تعریف گمان ہو جائے گا، یعنی کہ تیری تعریف ہی تو گمان ہے، اور تیرا گمان ہی تو یقین ہے، اور تیرا یقین ہی تو رب ذوالجلال ہے۔ اللہ کی وحد اور رحمت، کرم اور فضل، عطا اور بخشش، رضا اور انعام پر تیرا گمان ایمان سلامتی حق سے حق والا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں جو بھی تجھے عطا کیا ہے وہ گمان کی بدولت ہی عطا کیا ہے۔ گمان حق، نور حق سے واقف ہونے والے جب تو عظمت حق کا تعریف والا ہو جائے گا، یعنی کہ اپنے گمانوں کو پا لے گا، یعنی کہ نور والے گمانوں کو پا لے گا، تو اللہ کی نور کی تعریف کا حقدار ہو جائے گا۔ مراقبہ بزرگی انوار ہم کلامی گمان خاص بھی ہے، اور مراقبہ فضیلت فضل عطائے پروردگار بھی ہے۔ مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مراقبہ نجات کے لیے کیا جاتا ہے۔ تمام امراضوں سے مراقبہ اسرار الہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ پاکی طہارت کو اپنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ ضعیف قلب کو تقویت نور ایمان کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چشم حیات ہی تو دل انوار کا مقام ہے۔ وہی لوگ چشم حیات سے واقف ہیں جو روحانیت کے طالب ہیں، اور انہیں کو حیات کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے، جو روحانیت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ روح کی طاقت کو پانے کے لیے اور روح سے نور اور اسرار الہی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رازوں سے واقف ہونے کے لیے جو مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے کی حالت میں درود پڑھتا رہتا ہے تو اللہ اس کے دل پر اپنا نور ظاہر فرما کر اس کے دل کے پردوں کو روشن کر دیتا ہے۔ جب اس کے دل کے پردے روشن ہو جاتے ہیں تو وہ اسرار الہی سے آہستہ آہستہ واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی شان عظمت گفتگو اظہار تعریف نور کشف سینہ ایمان ہی تو ہے۔ خاص و خاص میں شامل ہونے کے لیے کئی کشفوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور کشف بھی مراقبے سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو اپنے رہنما سے علم لینا چاہیے کہ مراقبہ کس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے رہنما مراقبہ تو کرواتے ہیں مگر کشف مراقبے میں نہیں دیتے، مگر مراقبے کے ذریعے بیماریاں دور کرنے کا علم بتا دیتے ہیں،
مراقبے ذریعے گمان خاص سے روح بیدار سے روحانیت امراض حل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو وہ طاقت بخشی ہوئی ہے جو شفا دے سکتی ہے، اور شفا لینے کے لیے روح کو طاقتور کیا جاتا ہے ذکر و اذکار اور گمانوں کے ذریعے۔ جس کے گمان طاقتور ہو جائے وہ روحانی طور پر عام آدمی سے کئی حصے بہتر ہو جاتا ہے اور بہتر سوچتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کا مقصد ہے حیات ہونا چاہیے۔ مراقبہ ہی تو بہتر سوچوں کو اپنانے کے لیے اور بری سوچوں کو رد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بری سوچیں ہی روحانی امراض ہوتی ہیں اور اچھی سوچیں ہی روحانی قوت شفا ہوتی ہیں۔ یعنی کہ انسان کی سوچیں ہی اس کے لیے شفا ہے اور انسان کی سوچیں ہی اس کے لیے امراض ہے۔ یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوچوں کو ہی تو گمان کہا جاتا ہے۔ جن سوچوں کے ذریعے انسان کو امراض ملتے ہیں ان سوچوں کو چھوڑنا ہی انسان شفا کی طرف آتا ہے۔ یعنی کہ امراض قلب اور امراض جسمانی انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب وہ مراقبے کی حالت میں طریق عظمت حق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوگا، درود پڑھتا ہوگا تصور شان نور حق کے ساتھ، تو اس علم اور اسی انسان مراقبے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ظاہری باطنی امراض کیا ہے۔ جب وہ ظاہری باطنی امراضوں سے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے کرم سے شفا پائے گا تو تجلی نور دیدار کا حقدار ہو جائے گا۔ انسان تجھے اے مومن تجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ ظاہری ناپاکیاں کیا ہیں، ظاہری مرض کیا ہے اور ظاہری نسخیں کیا ہیں اور ظاہری تکلیفیں کیا ہیں اور باطنی مرض کیا ہے اور باطنی نسخیں کیا ہیں اور باطنی تکلیفیں کیا ہیں اور ظاہری اور باطنی شروں سے بچنا بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ علم شرع بھی لے، علم ظاہر و باطن بھی لے، یعنی کہ جو چیزیں تجھے نقصان پہنچاتی ہیں، جو تجھے چیزیں شر دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، جو چیزیں تجھے بیمار کرتی ہیں ظاہری باطنی، ان بیماریوں کا بھی ہے مراقبہ کرنے والے تجھے علم ہونا چاہیے تاکہ تو پہلے ان بیماریوں سے نجات پا سکے۔ جب تو ان بیماریوں سے درود پڑھ کر اللہ سے نجات والا ہو جائے گا تو تو جان جائے گا عظمت درود نور حق سے، عظمت رسالت مبین حق کو، اور عظمت رسالت سے تو عظمت ربوبیت محبوبیت حق کو، اور جب اللہ کے حکم سے تمام عظمتوں کا اظہار طریب شان ایمان کے ساتھ سلامتی پا جائے گا تو یقیناً اللہ کی توحید کو جان جائے گا، اللہ کے کرم کو پہچان جائے گا، اللہ کے نور کی طرف آ جائے گا اور اللہ کے نور کو اپنا لے گا اور تصور گمان نور والا ہو جائے گا اور پاکی اظہار نور والا ہو جائے گا اور پھر تو شفا والا ہو جائے گا۔ ظاہر باطن شفائیں انسان کے لیے لازم ہے اور ظاہر باطن بیماریوں سے نجات پانا بھی انسان کے لیے لازم ہے۔ اے مراقبہ کرنے والے پہلے اپنی سوچوں کو درست کر، اچھی سوچیں اپنا اور بری سوچوں کو رد فرما۔ روحانیتی تو دیدار انوار کی طالب ہے اور روح کو ہی تو تجلی انوار کا حق ملا ہوا ہے، اور روح کو ہی مراقبے میں تقویت دے کر پرواز اور گمانوں کے پانے کا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ روح کا ہر مرض پہلے ہی دور کیا جاتا ہے، پھر روح اندھیروں سے آزاد ہو جاتی ہے اور نور ہی اس کی غذا ہے اور اسی سے وہ طاقتور ہوتی ہے، اور روح کو طاقت دینے کے لیے ہی مراقبے میں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور درود ہی فضیلت طریق غزاروں کی، اور دروشی کی وجہ سے ہی اگر انسان میں کسی بھی قسم کی کمزوری یا دماغ میں درد کا غلبہ ہو تو مراقبے کی وجہ سے
یعنی کہ جو مراقبے میں درود پڑھا جاتا ہے اس درود کی وجہ سے وہ تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی گمانوں سے محسوس اظہار خبر پا سکتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے جس کے بارے میں گمان رکھے گا اس کی اسے جاگتے یا نیند کی حالت میں چاند روز میں ہی خبر مل جائے گی۔ مراقبہ ہی فضیلت بزرگی پاکی اظہار قلب طہارت حق ہے، اور مراقبہ ہی ظاہری باطنی پریشانیوں سے نجات کا ثواب ہے، چاہے معاشی ہوں یا روحانی۔ مراقبہ ہی فضیلت برکت مدد پروردگار ہے، اور درود شریف ہی تو فضیلت برکت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود میں ہی برکتیں، عظمتیں، بخششیں، عطائیں، فضیلتیں، انعام، شفاعیں، عظمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراقبہ خاص گمان سے جو درود پڑھ کر مراقبہ کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مقام در مقام ہی تو مراقبہ عطا فرماتا ہے۔ مراقبہ رب کا قرب بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی بزرگان دین کا فیض حاصل کرنے کا، اور اپنی دنیا آخرت کی بھلائی اور قیامت میں رسوائی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور کثرت سے درود شریف ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ کثرت سے جب مراقبے گمان خاص کے ذریعے جب مومن مسلمان بندہ درود ابراہیم پڑھنے لگ جائے گا تو اللہ اس پہ اپنی رحمتیں، اپنی بخششیں، اپنی برکتیں، اپنی شفاعیں اور اپنی عطائیں کرنے لگ جائے گا۔ اور دین محمدی کا یہی تو مومنوں پر احسان ہے کہ اللہ مومنوں کے گمانوں کے ساتھ ہے، اور گمان کرنا ہی مراقبے کی حالت میں اللہ کو ساتھ پانا ہے، اور ساتھ پانا ہی عظمت شان بلائی ہے۔ اور وہی فیض والے ہیں جو اللہ سے شفا پا لیتے ہیں اور رہنمائی پا لیتے ہیں، اور بزرگان دین سے روشنائی پا لیتے ہیں، اور وہی کامیاب ہے جو مراقبہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کرتے ہیں، اور بزرگان دین سے ہم کلامی ہونے کے لیے کرتے ہیں، اور پس پردے کا علم جاننے کے لیے کرتے ہیں، اور سینے سے اندھیرا ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نور سے دل روشن کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور تنہائی میں ذکر خاص سے خاص گمان کو پانے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مراقبہ کرنے والا اللہ اور رسول کے حکم سے ہی مراقبہ کرتا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہی حکم ہے کہ درود شریف پڑھا کرو، یعنی گمان خاص کے ساتھ، یعنی مراقبے کی حالت میں۔ مراقبہ اصل میں گمان ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تصور بنا لینا اور اس تصور میں ٹھہر جانا، اور ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی کہ خشوع اور خضوع کو اپنا لینا۔ جو مراقبے کی حالت میں اس مقام خاص کو پا لیتا ہے وہی تو عظمت اظہار عطائے پروردگار والا ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں والا ہے وہی تو دعاؤں والا ہے، وہی تو عظمت نور سلام کی سینہ ایمان والا ہے۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے اور مولا علی اور پنجتن پاک سے محبت کرنے والے تیرا اظہاری محبت حق درود ابراہیمی ہے، یعنی کہ درود پڑھنا ہی محبت اظہار حق ہے۔ جو محبت میں درود پڑھتا ہے خاص گمانوں کے ساتھ وہی تو عظمت اظہار فضیلت عطائے پروردگار والا ہے۔ اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اسے شفا دیتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ سے
ہم کلامی کرتے ہیں گمانوں کے ذریعے، وہی تو حقیقت نور تصور حق کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تصور گمان حق ہی تو نور حق ہے۔ آج گمان کرو گے تو کل دیکھ لو گے۔ یہی فضیلت گمان نور حق ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کے نور کا گمان کیا اسی کو اللہ اپنا نور عطا فرمائے گا۔ عظمت بادشاہی طریق گمان حق ہی نور حق ہے، اور طریق نور حق ہی گمان حق ہے۔ اللہ کے حکم سے جو گمان کر کے مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبے کی حالت میں درود پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا، اور اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے گا، اور اللہ انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا، اور اللہ ان کو برکت والا بنا دے گا، اور اللہ انہیں بخش دے گا، اور اللہ ان کے درجے بلند عطا فرما دے گا۔ یہ شان عظمت ظاہر حق کی طریب حق ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو درود پڑھتا ہے تصور حق مراقبہ حق کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شان طریب عظمت گمان حق والے ہی اللہ کے ساتھ